آگے جو ہماری گفتگو ہے وہ بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ایک انسان ایمان لا لے، اعمال کر لے، لیکن اعمال کا دار و مدار جو موقوف ہے وہ نیت پر ہے، اور نیت کی درستگی بہت زیادہ اعمال کے اندر ضروری ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب بدء الوحی شروع کیا ہے، اس میں جو پہلی حدیث آپ نے ذکر کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات ہے۔ تو نیت جیسی ہوگی اس کا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس میں۔ نیت اگر صحیح نہیں ہوگی تو اس کا عمل بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ دکھے، لیکن ہے کہ اس کا اجر وہ اللہ کے پاس نہیں پا سکے گا۔ تو گویا یہ خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو وہ چیز ہے تقویٰ، کہ تقویٰ زندگی کے اندر اعمال کے اعتبار سے کیسا تھا، اور تقوی کے بارے میں جو صحابہ کرام کے بارے میں بات آتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے، تو انہوں نے پھر مثال دے کر بتائی۔ یہاں پر بھی مثال استعمال کی کہ آپ جب کانٹے دار درختوں کے درمیان سے کسی منڈیر پر سے جا رہے ہوں تو اور آپ کے کپڑے پھیلے ہوئے تو آپ کیسے وہاں سے گزریں گے؟ تو انہوں نے جواب میں بتایا کہ میں سکڑ جاؤں گا، یعنی آدمی جتنا سکڑ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ میں اپنے کپڑوں کو قریب کر لوں گا تاکہ کوئی میرا کپڑے جو ہے کانٹے سے لگ نہ جائے اور اس میں کچھ جو ہے خراش نہ آ جائے۔ تو اس پر انہوں نے جو جواب دیا کہ ہاں یہ اسی انداز میں زندگی گزارنا قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو صحابہ کے ایمان کے بارے میں ہمارے درمیان گفتگو ہوئی، صحابہ کے اعمال کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور ایک مسلمان کے نزدیک اور ایک مومن کے نزدیک قرآن و حدیث سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، وہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ زندگی ہے۔ تو ایمان کے بارے میں قرآن سے ثابت ہوا کہ صحابہ کا ایمان ہی آئیڈیل ہے، اور پھر صحابہ کے اعمال کے بارے میں قرآن نے کہا کہ صحابہ کے اعمال ہی آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ تقوی کے بارے میں بھی ہم آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ تقوی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، اس بارے میں کیا وضاحت ملتی ہے؟ قرآن مجید میں صحابہ کے تقوی سے متعلق تقوی کہتے اس چیز کو ہیں کہ بھئی آدمی اپنی عملی زندگی میں اس بات کے استحضار کے ساتھ گزارے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جی، ہر قدم کو پھونک کے رکھنا، بقول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، جی، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے، جی، اور ہر بول سے پہلے سوچ لو کہ یہ تمہارا بول تمہارے حق میں جنت کا فیصلہ کرے گا، جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ جی، اس کا حساب تمہیں یا تو دنیا کی عدالت میں دینا ہوگا یا آخرت کی عدالت میں دینا ہوگا۔ بالکل۔ تو قرآن مجید میں صحابہ کے تقوی سے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ رب العزت نے انہیں آزمایا اور ان کا امتحان ہی تھا تقوی سے متعلق۔ یہ بڑی اہم گفتگو ہے کہ یہاں پر اللہ نے لفظ بھی استعمال کیا، امتحان اللہ۔ امتحان اللہ، جی، تو اللہ نے ان کے دلوں کو آزمایا اور اس میں تقوی میں وہ کھرے اترے، جی، اور اس کا اجر بھی اللہ نے فوراً بیان کر دیا کہ جب یہ کھرے اترے لہم مغفرہ واجر عظیم۔ اس کے بعد کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے ان کے بارے میں، بس ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے مغفرت کا، اور بڑے اجر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جی، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت کا انتخاب فرمایا کہ وہ جماعت تقوی سے سراپا لیس ہے۔ بالکل، الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں تقوی کے لیے لازم کر دیا، جی، اور وہی جماعت حقدار ہے کہ اگر کسی کو متقی ہونے کا آئیڈیل میں پیش کیا جا سکتا ہے تو صحابہ سے بڑا متقی کسی دور میں پیش کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2-3 دن کے فاقے کے بعد جب ان کا غلام دودھ لا کر پیش کرتا ہے، اور وہ جو حرام جادو اور پھر دوا کرنے کے عوض میں زمانے جاہلیت میں جو اسے مل گیا تھا، تو وہ پی لینے کے بعد پھر معلوم ہونے کے بعد کہ بھئی یہ حرام طریقے سے آئی ہوئی اجرت کا دودھ ہے، تو پھر اسے پانی پی کر انگلیاں منہ میں ڈال کر الٹی کرنا اور پھر پورے دودھ کو واپس نکالنا، اور یہاں تک فرما دینا کہ اگر میرے پیٹ میں گئے ہوئے آخری لقمے کے ساتھ میری جان نکلتی ہو تو بھی میں اسے نکالنے تیار ہوں۔ بالکل، کتنی بڑی اس سے بڑا تقوی آدمی کہاں پیش کر سکتا؟ آج
یعنی حرام سے بچنے کو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، سود کے بغیر نہیں چل سکتے، جی جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتے، دھوکے کے بغیر نہیں چل سکتے. یہاں فاقوں کے بعد آنے والے لقموں کو پھر نکال دیا جا رہا ہے. جی تو صحیح. تقوی والی زندگی معیار کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جیسے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے پیغمبروں کے علاوہ جی اگر کسی پیغمبر کو کوئی بہترین جماعت منتخب فرما کر دی ہے، جی اسے ایک مثال میں اگر ہم ایک درخت کی شکل دے دی جائے جس کا ہر پتا، ہر ٹہنی، ہر پھول اور گویا اس کی ہر خوشبو جی ایک مثالی بن سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف صحابہ کی صحابہ جماعت ہے، کرام کی. جن کا ہر بندہ معیاری ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر دنیا میں کوئی جماعت ایسی گزری ہے جس جماعت کا ہر فرد جی مستقل بذات نمونہ ہے جی اپنے ایمان، عمل، تقوی میں، تو صرف اور صرف وہ صحابہ کی جماعت ہے. بالکل صحیح. اس میں آج ہمارے درمیان میں یا ہمارے معاشرے کے اندر سے صحابہ کی زندگیوں سے سبق لینا، صحابہ کی زندگیوں کے اعتبار سے ان کو جانچنا، اس کا معیار ہی ختم ہو چکا ہے. اولاً تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ صحابہ اکرام کون ہیں، صحابی کہتے کس کو ہیں، صحابہ نے ایمان کے لیے کیا مشقتیں اٹھائی ہیں. یعنی اگر اس کے لیے کوئی کوئز کمپٹیشن رکھا جائے اور اس میں یہ سوالات کر دیے جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کا جواب دے پائے. اس لیے ایسے موقع پر ہمارے معاشرے کے اندر جبکہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھنے کے بارے میں ہمیشہ رہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے مسلم گھرانوں کے اندر والدین سکھاتے ہیں ایسا، لیکن اکثریت ہی طبقہ وہ ہے جو جانتے نہیں ہے کہ صحابہ کون ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کی سیرت کو ہر اعتبار سے پڑھا جائے. دیکھیے ابھی قرآن کی آیتوں کو ہم نے دیکھا تو ایمان کے اعتبار سے دیکھا تو یہ چیزیں ملی، صحابہ کے اعمال کے اعتبار سے دیکھا تو یہ چیزیں ملی، صحابہ کے تقوی کے اعتبار سے دیکھا تو یہ چیزیں ملی. اب آدمی جب صحابہ کی زندگی کو پڑھ لے مکمل تو اس کے بعد اسے ادھر اور ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ وہ اور یہ دیکھیں، اسے صرف دیکھنا ہے کہ یہ راہ کون سی ہے. یہ چیز انشاءاللہ لانا چاہیے معاشرے کے اندر، اور ہر فرد کو اپنی زندگی کے اندر اس کو قابل تقلید پہلو ہیں، اس کو اپنانا چاہیے.